بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستوں۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی کہ 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے یہاں پڑاؤ کیا، یہاں مختلف لوگوں سے ملے اور یہاں لوگوں سے خطاب کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 14 مقامات کا سرسری سا ذکر کریں گے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ نمبر 1، الصفا۔ یہ پہلا مقام تھا کہ امام حسین اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفے کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2، ذات العرق۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الروما۔ یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفے والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، زرود۔ حجاز کی پہاڑیوں پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زہیر ابن کین سے ہوئی۔ اس نے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ۔ ان پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلے اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفے والوں کے ہاتھ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو رستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن العقیق۔ اس مقام پر امام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفے میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفے کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں، تشریف نہ لے کر جائے۔ یہاں بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، سورت۔ اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8، شرف۔ اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ
موڑ کر قریب ایک پہاڑی کے پیچھے لے گئے۔ تو ذو حشم، اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مکان پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، مفہوم، او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہے بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور منکر ہو گئے اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفے کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، بیضہ۔ امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، مفہوم، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے گئے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، مفہوم، لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر اب تم اپنا وعدہ پورا کرو تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے عصب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، مفہوم، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ قتل کر دیے جاؤ گے۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شکاوت اس حد تک پہنچی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، عذیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ قوہ اجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا، مفہوم، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، قصب بن مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفے نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام نے راستے میں قصب بن مقاتل رکے اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سال بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، مفہوم، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں بھی ہے انہیں وہیں روک لو
اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حور نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حور نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ کربلا۔ امام نے فرمایا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14 کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر یہ 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیے گئے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد امام کا مکہ سے کربلا تک سفر میں آنے والے منازل اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا ہے، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں 1731 کلومیٹر کے امام کے اس سفر کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔